نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم ونحن لذلك من الشاهدين والحمد للہ رب العالمین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمن الجنت لا الہ الا اللہ. ایک بات درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اما بعد معزز حاضرین عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. اس کا صاحب اس کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت کے علاوہ ہمیں غوث و خواجہ کا دیوانہ بھی بنایا. لہٰذا دوستو، آج کی اس نشست میں اس عنوان کا غور کیا جائے کہ ارشاد باری ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں کو جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں کو بھی جناتوں کو، دو ہی مخلوق کو عبادت کا مؤلف بنایا گیا. باقی کائنات میں جتنے دیگر مخلوقات ہیں 18,000 قسم کا علامات ہیں، کسی مخلوق کو عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا. صرف انسان اور جنات ہی کوئی عبادت کر سکتا ہے، دوسری مخلوقات کو نہیں ہے. دوسری کیا کر رہے ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین آسمان میں تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کر رہے ہیں. پاکی بیان کرنا اور ہے، ذکر کرنا اور ہے، عبادت کا سیکشن اور ہے. تو انس اور جنس یہ دو کچھ عبادت ہے. پہلے جان لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق اول مخلوقات میں سب سے پہلی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نبی کے نور سے اس چیز کو پیدا کیا وہ ہے ملائک، فرشتے. فرشتوں کو اللہ چاشمبے کے دن پیدا کیا. فرشتوں کی پیدائش کا دن چاشمبا بدھ، ویڈنسڈے، پہلی مخلوق. بات دوسری مخلوق جمعرات کی دن پیدا کریا، وہ ہے جنات. جنات کی تخلیق جمعرات کی دن ہوئی. جنات سے پہلے فرشتے. اور جن کو اللہ کب بنایا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے. جن وہ انس، جنات کو اللہ تعالی آدم کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے جنات کو بنایا. جنات کی تخلیق ناری آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا. 2000 سال کے بعد آدم کو بنایا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ جمعہ کے دن پیدا کریا، فرشتوں کو چاشمبے کے دن، جنات کو جمعرات کے دن، انسان کو جمعہ کے دن. انسان اور جنات کے درمیان کا فاصلہ 2000 سال ہے نا. تو فرشتے بھی ذکر کر رہے تھے ہے نا، مگر عبادت جن پر تھی. جن تھا نا، جن آگ سے بنایا گیا، ناری ہے. جن فرشتوں کا استاد تھا، ناری تھا فرشتوں کا استاد تھا. جن امثالی مخلوق، جن امثالی. جن میں 3 طبقے ہیں، 3 طرح کی جنات.
ایک ہوا میں اڑنے والے پرندے کی شکل وغیرہ میں، دوسرا جن جو ہے وہ حیوانات کے سانپ کی شکل میں، کالے کتے کی شکل میں، کالی بلی کی شکل میں. جنات جو آتے سے کیا کالے کتے کی شکل میں، کالی بلی کی شکل میں اور سانپ کی شکل میں. سانپ کی شکل میں خصوصی طور پہ وائٹ سانپ. جن اکثر جو آتا ہے وائٹ سانپ میں بھی کئی نمونے ہیں، اس میں وائٹ جو ہوتا ہے نا وہ جن کی علامت ہے. دو. اور تیسرا، پہلے تو بولا ہوا میں اڑنے والے جنات پرندے کی شکل وغیرہ میں، اور دوسرے مخلوقات میں جو ہیں سانپ، کتا، بلی ہے نا، یہ روپ میں آنے والے. تیسرے قسم کے جنات انسانی شکل میں آنے والے. جن امثالی ہے، جن سب کو دیکھتا ہے، سب جن کو نہیں دیکھتے ہے نا. انسان کی ابتدا آدم سے بھی، آدم کی جسم سے اللہ ہوا کو پیدا کیا، وہ دونوں کے ملنے سے نسل انسانی بڑھی. پھر اب جن کیسے بڑھا؟ اللہ جو جن کو بنایا، ابو الجن، جنوں کا باپ. جنوں کا باپ کون تھا؟ ابلیس. اب ابلیس نہیں بنا تھا، ہمیں نازل تھا، تو انہیں جنوں کا باپ. فرسٹ جن آف دی جن کنٹ، پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں جن پہلا کون؟ ابلیس پہلا ہے نا. جب اسے سجدے کا انکار کیا، لعنتی بنا، دھرتی پر بھیجا گیا. دھرتی پہ آیا تو کنڈیشن کر کو آیا، یا اللہ میری شکل کو وہ طاقت دے کہ میں سب سے چھپ سکوں، کوئی مجھے نہ دیکھے اور میں سب کو دیکھوں. ہم ساری مخلوق ہے، مجھے کوئی نہ دیکھے، میں سب کو دیکھ سکوں. مگر خاص لوگ دیکھ لیتے. کنڈیشن نے جن آیا. پھر انہیں ابلیس، شیطان اور جن میں کیا فرق ہے؟ ابلیس کون؟ ان کی ناری مخلوق. جن ناری مخلوق، شیطان ناری مخلوق. سب کی نسل ایک ہی ہے، آدم سے پیدا کی گئی. پھر یہ ابلیس کیوں بننا، شیطان کیوں بننا، جن کیوں بنا؟ القاب. جب آدم علیہ السلام کے سجدے کے انکار کیا تو ابلیس کہنے کیا کہا؟ کون رسول پہ ایمان نہیں لایا، سرکش بنا؟ شیطان. کون نبی پر ایمان لایا؟ جن. تین بھی ناری چو، تین بھی ناری مخلوق ہے، ابلیس، شیطان، جن. پھر جن کی ابتدا جو پہلے ابلیس ہے نا، باب الجن، جنوں کا باپ. جیسا بابا آدم علیہ السلام انسانیت کے بابا، بشریت کے بابا. پھر جنوں کا بابا کون؟ ابلیس. ایک روایت میں ہے کہ اس کی بیوی تھی، ایک روایت اکثر بتاتی کہ انہیں شادی نہیں کیا. ابلیس نے کیا کیا؟ تو روایت میں آتا ہے، تفسیر نئی وغیرہ میں لکھتے ہیں اور تفاسیر میں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو فرسٹ میں جو بنایا ابلیس کو، اس کے سیدھے پاؤں کے نشان میں مذکر کی نشانی، دائیں پاؤں میں مؤنث کی نشانی، ادھر میل کی نشانی، ادھر فیمیل کی نشانی، ادھر مذکر کی نشانی، ادھر مؤنث کی نشانی. جب کبھی اسے شہوت کا، سیکشول پاور کا جب خیال آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے دو رانوں کو لے کے رگڑ لیتا ہے ابلیس. کوئی رگڑ لینے سے کیا ہوتے؟ انڈے پیدا ہوتے. وہ انڈوں سے ایک جنات پھیل گئے. جنات کیا ریجن پھیل گئے انڈے. ایک انڈے میں کتنے کی جنات، اس میں مردان بھی عورتیں بھی بن گئے
کرنے کے بعد جن کی آ رہی متا کر لیتا آج بھی ہوگی. اور ایک روایت میں ہے اس کی دم ہے، دم اپنے خاص جگہ پہ داخل کر لیتا ہے، اس سے بھی انڈے پیدا ہوتے. ونڈوں سے جنات بنی. اچھا اب جنات کی تعداد بولے اللہ ہماری تعداد بھی بڑھ کر رہنا. ٹھیک ہے، ایک انسان پیدا ہوا تو 10 جنات پیدا ہوتے. کہنے کے بعد انڈے پیدا ہوئے. تو جنات میں بھی اللہ جیسا انسان کو عقل دیا جنات کو عقل دیا، جیسا انسان کو روح دیا جنات کو بھی روح دیا، جیسا انسان کو نفس دیا ویسا جن کو بھی نفس دیا، جیسا انسان پر عبادت واجب ہے جنات پر بھی عبادت واجب ہے نہیں؟ اچھا جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت نہیں ہوا دنیا میں نا، جنت کا اللہ وہ پاور دیا تھا کہ 7 آسمان تک جا کر فرشتوں کی گفتگو سن کو، دھرتی پا کو، ان نجوم گروں کو، کاہنوں کو، فالاں کھلنے والوں کو دیکھو بہکاتے تھے. ان کیا غیب کے باتیں بول رہی نا، انہوں فرشتوں سے سن کر بولتے تھے. سب جنات نکلا. جب عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو 7 آسمان کے بجائے صرف 4 آسمان تک پاور دیا، 7 تک نہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کرے ہے نہیں تو پھر کیا ہوا، یہ شیطانہ یہ جنات جاتے تھے نا، آسمان کو جانے لگے تو پہلے آسمان تک بھی رسائی نہیں، وہاں سے آگ کے شعلے برسے. تارے ستارے سبھی نے اللہ کا کرے ان کو وہاں تک جانے کی طاقت نہیں دیا، ان کو تمام آگ کے شعلے برسے. ریٹرن ہے جنات کیا ہے، اب تک ہم آسمانوں کو جب کو فرشتوں کے باتیں سن کر وہ دنیا میں بولتے تھے کیا وجہ رہیں گی. یہ جنات سو مل کو ان کے بابا ابلیس کرنے لگے. دیکھ بار میں اب تک آسمانوں میں جا کو فرشتہ کی باتیں سن کو پبلک کو آپ کو بڑا چڑھا بولتے تھے، مگر یہ بار گئے تو پورے آگ برس رہی کیا کرنا. تو ابلیس استاد نہ سب کا بابا میٹنگ کر کو بولے آئے کام کرو با، کیا کی نیچے دھرتی پر کون سا کہ ایسا کام ہوا اس کے واسطے اوپر جانا بند ہوا، ذرا سروے کرو، مشرق مغرب شمال جنوب ایسٹ ویسٹ نارتھ پورا پھیل جاؤ، دیکھو زمین پر نیا کام کیا ہوا. سب فرشتے سب جناتا پھیلے تھن رہی کیا ہوا رہے گا، دھرتی کو جو اوپر جانا بند ہوا. اور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام طائف میں جا کر تبلیغ اسلام کر کے ریٹرن جب آئے تو وہاں پر فجر کا ٹائم ہوا تو حضور فجر کی نماز پڑھا ہے. تو جو گروہ سروے کرنے نکلا تھا جناتوں کا تو حضور نماز پڑھانے سو قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑی. تو جنات بولے ارے یہ پہلی بار سن رہی کیا کلام ہوگا کیسا کلام ہوگا ہے نا. وہ نیا کام تھا، وہ کلام سن لیے. سننے کے بعد اپنے جناتوں کے اڈے میں جا کر اعلان کرے، ماننے والے نبی کو مانے، نہیں ماننے والے نہیں مانے. ابلیس کیا بولا ابا اس نیا کام جو قرآن جو کر رہا ہے نا، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے تم نہ آسمان کو جانا بند کر دیا، کوشش مت کرو، اگر جائیں گے تو جلدی. ان کے بعد جنات جنات آج بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. نماز میں مسجد کو آتی، بیان سننے کو بیانوں میں جاتی، ان کے بچے مدرسوں میں پڑھنے کو آتی. جن جو شکل چاہے اختیار کر سکتا، جو شکل انسانی شکل میں بھی آتا، کیا بات کسی اور شکل میں بھی آ سکتا. کیوں اللہ اسے وہ طاقت دیا ہے، اس کی اصلیت نہ دی. انہیں امثالی مخلوق، ہمیں شہادتی مخلوق، انہیں امثالی مخلوق ہے. جیسا انسان جنات سے ڈرتا ہے تو جنات بھی انسان سے بڑھ کو انسان سے ڈرتے. نہ صرف مخلوق جیسا انسان جنات کو ڈرتا نہیں، جناتا کیا بات انسان جتنا ڈرتا کہ اس سے بڑھ کو وہ انسان سے ڈرتی. کیوں؟
انسان ان کو جلا بھی سکتا، قید بھی کر سکتا، ختم بھی کر سکتا. تو جناتوں کو انسان سے بہت ڈر. ان کے اندر بھی نکاح ہوتا، جو مسلمان ایمان والا جن ہے نکاح ہوتا، ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہے نا، نسل ہے، نسل بڑھ رہی ان کی بھی ہے. جنات کی لمبی حیات. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے سو جن بھی، حضور کے زمانے میں ایمان لا کو صحابی بنا. حضور کو دیکھا لمبی حیات کا. انہیں کبھی اس کی موت آئی بحثت جن کے اصلی روپ میں اسے موت نہیں آتی. اسے موت آتی تو عالم شہادت نے انہیں کیا روپ لے کو آتا کہ اسے ضرب لگا تو مر جاتا. سانپ کی شکل میں آیا، عالم شہادت میں سانپ بن کو آیا، اسے مار ڈالے، انہیں مر گیا، جن مر. بحثت جس کی جو اصلی روپ ہے اس میں موت نہیں آتی جلی اسے. اس کی موت کب آتی؟ عالم شہادت میں ٹرانسفر ہو کو کوئی شکل لے کو آتا ہے کہ وہ شکل کے تقاضے آئے تو اسے وار کر دیا تو انہیں مر جاتا. معلوم ہے کہ جن کو اللہ وہ طاقت دیا ہے کہ وہ انسان کے اعضاؤں پر تصرف کر سکتا ہے، انسان کے اعضاؤں پر کنٹرول کرتا ہے، مسلط ہوتا ہے. کہاں ہوتا؟ فرسٹ انسان کے خیال پہ حملہ کرتا. جن کا حملہ انسان کے دماغ پر ہو جاتا، گھس جاتا دماغ پر. وہ زور پکڑا تو مرگی آتی، فٹس، مکمل کرنا سب کیا وہ جنات کا کھیل. تو پہلا وار جن کا انسان کے خیال پر کنٹرول کر لیتا، تصرف. بعد اس کے ہاتھوں پہ، پیروں پہ ہے نا، اس کے دل پہ بھی وار کرنے کی کوشش کرو. جسم اس کا رہتا، حکومت اس کی چلتی، کنٹرول نہیں کرتا. یعنی اور جن کو دنیا کی ہر بھاشا آتی، تیلگو بھی بولتا، کنڑا بھی بولتا، انگلش بھی بولتا، فارسی بھی بولتا، عربی بھی بولتا. دنیا کی ساری زبانیں اسے آ جاتی. کیوں؟ ہمسالی مخلوق ہے. کرناٹک کا جن کنڑا بولتا، آندھرا کا جن تیلگو بولتا، یو پی کا جن ہندی بولتا، امریکہ، لنڈن، جاپان کا جن انگلش بولتا. ویسے زبان کی پابندی نہیں ہے، زبان تو بولنا. جب انہیں انسان کے خیال پہ، دماغ پہ کنٹرول کریا، حاوی ہو گیا، تو شکل اس کی، زبان بھی نہیں بول رہا ہے مگر ان بولنے لگا رہا ہے، ان بولنے لگا رہا ہے. ان بولنے پر مجبور کرتا، وہ بولتا. لیکن نارمل واقع جسے پوچھے تو میں بولا کہ مجھے معلوم نہیں کرتا ہے. جب تک ان اس کے اوپر حاوی ہوئے رہتا نہیں، ان بولنے لگا. سمجھے گا بات؟ جن جوان لڑکیوں پر حاوی ہوتا، اس سے جمع کرتا، مباشرت کرتا. جن ایک روایت ہے عورت لذت لے لی تو غسل واجب ہوا جن ملنے سے. ایک روایت ہے کہ نہیں، کیوں؟ انہیں اس کی اسی حالت میں ملا تھا، بشرطے کہ اسے انزال ہوا ہے عورت کو غسل واجب نہیں. ایک روایت ہے کہ غسل کرنا عورت ہو، ایک روایت ہے کہ غسل کی ضرورت نہیں. فقہ کا مسئلہ. جن انسان کے ہر اعضاء پہ حکومت کرتا. کیا جن کی بیٹیاں بھی ہیں، نسل ہے نا، وہ انسانوں سے نکاح کر سکتی، مگر انسان کی بیٹی سے جن نکاح نہیں کر سکتا. میں بتایا نا آج کے بیان میں، سلیمان علیہ السلام کی بیوی بلقیس، جو تخت بلقیس مشہور ہے نباب،
سلیمان علیہ السلام کیا بولے درباریوں کو؟ بلقیس کو اپنے تخت پر ناز ہے نا، وہ تخت آنے سے پہلے ارجنٹ میری تخت ہونا تھے. جن اٹھا دربار کا، سلیمان دربار میں جنات بھی تھے. میں لاتا ہوں تخت تو مجھے ٹائم ہونا کتنا تمہارا محفل دربار ختم ہونے تک کٹے، تو میں وہ تخت کو لاتا. سلیمان علیہ السلام بولے وہ تخت کو کیا 24 گھنٹے میں نہیں، اب بھی آن دی اسپاٹ ہونا، انانے سے پہلے تخت رہا تو نہ کو دیکھ کو ونڈر ہونا. انسان اٹھا، آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے غلام صحابی ولی، حضور قرآن ہے اگر تم اجازت دیے تو تمہارا پلک جھپکنے سے پہلے لا. اجازت ہے. سلیمان علیہ السلام پلک بھی جھپکی نہیں، تخت آیا. جو کفلا ڈال کو رکھے تھے ملک سبا میں، یمن میں، تخت آیا. بلخی صحیح دیکھ کو انڈر ہوگی، میرا تخت کتے کی لاگن ڈال کوئی تھی، یہاں کیسا آیا؟ میرے سے پہلے یہ تخت یہاں کیسا آیا؟ وہ کیا پاور ہے جو میرے سے پہلے یہاں لایا ہے نا. کون لائے؟ جن کو ٹائم پوچھا، انسان جن سے بڑھ کو طاقت میں پل میں لایا، پل میں لایا. وہ تخت کون بنائے تھے؟ بلقیس نہیں با، عورت نہیں، کاسلر بنی با. اتنا بڑا تخت تو سن لو، بلقیس کی ماں جنات میں، بلقیس ہی نہیں کیا با، سلیمان علیہ السلام کی بیوی، ان کا باپ انسان، ماں جن، جنات کی بیٹی بلقیس، جنات کی بیٹی سے پیدائش ہو. جب جن عالم شکل انسان میں جب آتا ہے اس کے پیر الٹے رہتے، بکری کے کیسا رہتے ہیں کہ کھر، یا گھوڑے کے گدے کیسے پاؤں رہتے ہیں کھر، ویسے رہتے. بلقیس کے پیر ویسے تھے. یہ جن ماں کی بات بتا رہا ہوں، پاور آئیں گے. اور جن کو غیب کا علم نہیں، کیسا جن مجھے کہاں کا نباتا ہم کو رہا ہے. سن لے دلیل. سلیمان علیہ السلام جناتوں کو آرڈر کرے بیت المقدس مسجد اقصی بنانے کا کام. جنات سول مل کو کنسٹرکشن کرے بلڈنگ، کون سی؟ مسجد اقصی، بیت المقدس. انہوں کیا کر رہی؟ فریم میں گلاس میں ٹھیر کو لکڑی کا آسا بنا ٹیکا دے کو دیکھ رہی، جناتا کاما کر رہی. سو جناتا دیکھ رہی، بھائی حضرت دیکھ رہی، مر کو کاما کر رہی. سو اور کھڑے 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 کام بھی چل رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تھے بھی لکڑی پکڑ کو ٹھہری. جناتا کیا سمجھ رہی؟ حضرت دیکھ رہی. کئی سال کے بعد دیوک کھتی نہیں، کیا بات دیوک؟ وہ لکڑی کو کھئی، لکڑی کو کھاتے 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 لکڑی گر گئی. سلیمان علیہ السلام گر گئے. جناتا نے کہا انہوں نہیں کیا میں چکا ہے سمجھ کے کام کر لینا پا. تو یہ دلیل بتا رہی ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا بھی ہونا چاہیے تھا کہ سلیمان علیہ السلام کیسے کر رہے ہیں. وہ جنات دیکھ دیکھ کو بلڈنگ بنا لی، بیت المقدس بنا لی. وہ لکڑی کی گرنے سے نہ پتا چلا. تو یہ واقعہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جن کو غیب کا علم نہیں تھا. تو جنات میں بتا دیا، ایمان لایا مومن جن، نبی کا امتی، کلمہ پڑھتا، نمازہ پڑھتا، عبادت کرتا ہے نا. تو ایک روایت ہے کہ جن جنت کو جاتا ہے، ایک روایت ہے جن جنت کو نہیں جاتا. کیوں؟ انہیں ناری ہے اور جنت کے رہتے سے صرف انسان وہ خاکی ہے، تو جنت میں تکلیف ہو جائیں گی. تو اس واسطے روایت ہے کہ جن کتنا بھی نیک ہو
کہ تب ایمان والا ہو جنت کو نہیں جاتا، پھر کہاں رہتا؟ کافر ہے سنے جہنم میں جاتا ہے، پاک جن، مومن جن، نیک جن، اللہ والا جن، پھر مرنے کے بعد کہاں جاتا قیامت کے دن؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جناتوں کو، جو نیک جو پاک ہوتے ہیں ان کو جنت میں نہیں رکھے گا، بلکہ چرندے پرندوں کی طرح ان کو بھی مٹی بنا دے گا، جن کو مٹی بنائیں گا۔ امام اعظم کا فتویٰ۔ اور دوسرے ائمہ بولے کیا نہ جنت میں جاتا نہیں مومن جن کہ مٹی بھی نہیں بنائی جائیں گا، دکھائیں گا مقام اعراف۔ مقام اعراف کیا ہے؟ نہ جنت نہ دوزخ، جنت کی ایک دیوار، اعراف میں رہیں گے۔ ایک روایت ہے، ایک روایت میں مٹی بنائے دیں گے جنات، ایک روایت میں جنت میں رہیں گے جنات، ایک روایت میں مقام اعراف جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں دیوار ہے، ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ یعنی کہا ایک پاک جن کی بات بتا رہا ہوں، نیک جن کی بات بتا رہا ہوں۔ نیک جن اسلام کی مدد کرتا، مسلمانوں کی مدد کرتا، امت محمدی کی مدد کرتا۔ کون؟ پاک جن، نبی کا امتی۔ تکلیف نہیں دا، کیوں؟ ان بولتا مجھے بھی کل جواب دینا حضور کو، یہ کرنا پڑے گی، اور صفا کے چاہنے والے ہیں، خواجہ کے دیوانے ہیں، تو ان کو بولتا میں نہیں ستا ہوں۔ مومن جن نہیں ستا تھا، ناپاک جن، خبیث جن، سرکش جن، باغی جن، جو نبی پہ ایمان نہیں لایا، انہیں انسانوں کو ستا تھا، انسانوں کو ان ستا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ کہ اللہ جن کو طاقت دیا ہے جو انسان کے اعضاء پر تصرف کر سکتا ہے، بعض ائمہ نہیں مانے، مگر امام محمد بن حنبل مانتے ہیں کہ اللہ جن کو وہ طاقت دیا ہے انسان کے اعضاء پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا ججمنٹ کیا بات؟ تو یہ جن مخلوق ہے، پھر ان سے کیسا بچنا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سفید مرغا پالے تھے، سفید وائٹ مرغا۔ مرغا بانگ کر دیتا تھا، اسے فرشتے دکھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں جس جگہ سفید مرغا رہیں گا تو وہاں باغی جن داخل نہیں ہوگا۔ بچنے کا بتا رہا ہوں اسے، یہ حضور کی بات ہے۔ سفید مرغا جس گھر میں رہیں گا، جس جگہ رہیں گا، ناپاک جن داخل نہیں ہوں گا۔ ایک اور روایت، جس گھر میں لیمبو رہیں گے اس جگہ نہیں رہیں گا، جنات کے لیے رکاوٹ، سفید مرغ اور لیمبو۔ اس واسطے بزرگان دین جیسا ہمارے حضرت صوفی عبدالعزیز خان صاحب آفریدی فدوی رضوی رحمۃ اللہ علیہ گھر کی بندش، دکان کی بندش کیا دیتے تھے؟ کہتے دروازے پر تیرے گھر کے وہ تیرے لیمبو پڑ کو دیتے تھے، کپڑے میں سے کو باندھنا ہے وہاں کرتے، کیوں؟ ناپاک جن آ ہی نہیں سکتا۔ بندش، گھر کی بندش، دکان کی بندش، مکان کی بندش۔ تو سفید مرغ، لیمبو، اور سب سے بڑی طاقت و قوت جو جنات کو بھگانے کی، انہیں خود بھاگنے کی، وہ ہے آیت الکرسی۔ پورے قرآن میں آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بھڑک جاتا ہوں، اسے برداشت نہیں ہوتا۔ تو تین چیزیں ہیں سرکش، ناپاک، خبیث جن سے بچنے کی: سفید مرغا،